قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف ہی آج ہمارا موضوع ہے۔ قومی احتساب بیورو نے شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے 2 جون کو طلب کیا، مگر آج سے 2 دن پہلے ہی شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی، جس میں چیئرمین نیب کو بھی فریق بنایا گیا۔ شہباز شریف نے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا کہ انہوں نے 1972 سے بطور تاجر کاروبار کا آغاز کیا اور شوگر، ٹیکسٹائل انڈسٹری سمیت دیگر معاملات میں اہم کردار ادا کیا۔ خود کو خادم اعلیٰ پنجاب کہلوانے کا شوقین رکھنے والے شہباز شریف نے درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا کہ انہوں نے عوام کی بھلائی کے لیے 1988 میں سیاست میں قدم رکھا تھا، جبکہ شہباز شریف کو آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر مل کیس میں اس سے پہلے نیب کی جانب سے گرفتار کیا جا چکا ہے، اور جس کی لاہور ہائی کورٹ سے 14 فروری 2019 کو شہباز شریف کی ان دونوں مقدمات میں ضمانت بھی منظور کی گئی۔ شہباز شریف کا درخواست میں یہ بھی موقف تھا کہ ایک بھی ثبوت جو اختیارات سے ناجائز استعمال کا تھا وہ نیب کی جانب سے آج تک پیش نہیں کیا گیا۔ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب نے موجودہ حکومت کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے بدنیتی کی بنیاد پر ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کا کیس بنایا ہے۔ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے تمام تر اثاثے جو ہیں وہ نیب کو ڈکلیئر کر دیے ہیں۔ تمام مقدمات میں شہباز شریف کے خلاف جو انکوائریاں ہیں وہ محض بدنیتی کی بنیاد پر ہیں۔ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ انہیں نیب کی جانب سے گرفتار کیا جائے گا، لہٰذا انہیں عبوری ضمانت دی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو شہباز شریف کا عبوری ضمانت کا کیس آج کے لیے فکس کیا گیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی صبح سویرے شہباز شریف کی پیشی سے قبل لاہور ہائی کورٹ کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی، سیکیورٹی بیریئرز لگائے گئے، اور گزشتہ روز بھی نیب جو ہے وہ کافی متحرک دکھائی دی شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے۔ ان کے گھر پر بھی چھاپہ مارا گیا، جبکہ MNA سہیل شوکت برگ کے ڈیرے پر بھی چھاپہ مارا گیا تاکہ کسی طرح بھی شہباز شریف کو گرفتار کیا جا سکے، مگر شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے شہباز شریف کی پروٹیکٹیو بیل فائل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کی عبوری ضمانت دائر کرنے کا قانونی اور آئینی حق جو ہے وہ مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامیہ کی جانب سے جو سیکیورٹی بیریئرز اور یہ پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے وہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے کی گئی ہے، لہٰذا وہ پروٹیکٹیو بیل شہباز شریف کی حفاظتی ضمانت ہائی کورٹ میں دائر کریں گے تاکہ شہباز شریف کو کسی بھی طریقے سے ہائی کورٹ میں پیش کیا جا سکے اور ان کی عبوری ضمانت لی جا سکے۔ اعظم نذیر تارڑ نے بار قیادت سے مشورہ کیا اور بار قیادت کی کاوشوں سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تک اپروچ کی گئی، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا اور IG پنجاب کو حکم دیا گیا کہ وہ تمام رکاوٹیں جو مال روڈ پر اور ہائی کورٹ کے اطراف میں لگائی گئی ہیں ان کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے، جس کا اعتراف اعظم نذیر تارڑ نے دوران سماعت کمرہ عدالت میں بھی کیا اور عدالت کو بتایا کہ چیف جسٹس نے رجسٹرار کو حکم دیا ہے جو مال روڈ پر سڑکوں پر تماشا لگایا گیا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ جیسے ہی یہ بیریئرز ہٹائے گئے تو شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں پہنچ گئے۔ نیب جو گزشتہ روز سے شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ شہباز شریف کو کسی طرح بھی گرفتار کیا جائے، مگر شہباز شریف نہ تو گزشتہ روز نیب کے ہاتھ آئے اور نہ صبح سے شہباز شریف کو نیب کی ٹیم گرفتار کر سکی۔ تو شہباز شریف جب ہائی کورٹ پہنچے تو ڈان کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے احاطہ عدالت میں سے ہوتے ہوئے کمرہ عدالت تک پہنچے، اور جہاں پر لیگی وکلا جو ہیں ان کی ایک ٹیم تھی اور لیگی کارکن تھے، انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کمرہ عدالت میں سیلفیاں بھی بنانا شروع کیں، اور اس دوران کمرہ عدالت میں کرونا وائرس کے خدشات کے باعث جو SOPs تھے ان کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ شہباز شریف جو نیب کے روبرو کرونا وائرس کا بہانہ کر کے پیش نہ ہو رہے تھے، آج ہائی کورٹ میں ایک اتنے ہجوم میں کارکنوں کے ہجوم میں پہنچے اور ہائی کورٹ سے ضمانت بھی لے لی، اور ضمانت لینے کے بعد ہائی کورٹ سے روانہ بھی ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدالتوں پر پورا اعتماد ہے۔ شہباز شریف کی حمایت میں آنے والے لیگی کارکن اور لیگی رہنما تھے، انہیں ہائی کورٹ داخلے سے دور رکھنے کی اور منع کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی رہی۔ رانا ثناء اللہ کو ریگل چوک پر پولیس انتظامیہ کی جانب سے روک لیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ تلاشی دیں، تلاشی دے کر آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اس بات پر ڈٹ گئے کہ وہ کسی صورت بھی تلاشی نہیں دیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک میڈیا کا کوئی نمائندہ یہاں پر موجود نہیں ہوگا وہ اپنی تلاشی نہیں دیں گے، کیا پتہ آپ کے پاس منشیات ہو اور وہ آپ ان پر پھر
ایک بار جو ہے رانا ثناء اللہ پر منشیات کا مقدمہ ڈال دیں اور جھوٹے مقدمے میں جس طرح انہیں پہلے پھنسایا گیا اس بار پھر ان کو یہ اس شہباز شریف کی پیشی کی آڑ میں پھر شاید نشانہ بنایا جا سکے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے حکومت کے کہنے پر یہ شہباز شریف کو اور لیگی رہنماؤں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس لیے وہ کسی صورت بھی اپنی تلاشی نہیں دیں گے۔ تاہم وکلاء کی کوششوں اور وکلاء کے مداخلت کے بعد پولیس انتظامیہ نے رانا ثناء اللہ کو ہائی کورٹ جانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، لیگی رہنما سینئر لیگی رہنما احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک سمیت دیگر لیگی رہنما جو تھے وہ بھی ہائی کورٹ کے باہر موجود تھے، انہیں بھی روکا گیا۔ جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس فاروق حیدر بھی شامل تھے، انہوں نے شہباز شریف کی آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت شروع کی۔ تو عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار شہباز شریف کیا عدالت میں موجود ہیں، جس پر شہباز شریف کے وکلاء اعظم نذیر تاڑر اور امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بتایا کہ وہ شہباز شریف جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور کینسر کے مریض ہیں، اور انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ نیب نے شہباز شریف کو بدنیتی کی بنیاد پر کیس میں ملوث کیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ شہباز شریف کا جو کیس ہے وہ کس سٹیج پر ہے، جس پر وکیل نے یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف کا کیس تحقیق انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیا خاموش تماشائی بنے رہیں گے یا اس کیس میں دلائل بھی دیں گے، جس پر نیب پروسیکیوٹر سید فیصل رضا بخاری نے عدالت کے روبرو موقف اپنایا کہ جیسے عدالت حکم دے گی وہ اپنے دلائل دیں گے۔ انہوں نے شہباز شریف کی عبوری درخواست ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے یہ دلائل دیے کہ شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، جس پر شہباز شریف کے وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری 28 مئی کو جاری کیے گئے، جبکہ شہباز شریف کی طلبی نوٹس وہ 2 جون کے تھے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے 28 مئی کو وارنٹ گرفتاری جاری کیے؟ اگر ایسا ہوا تو کیا شہباز شریف کی گرفتاری ان کا مقصد نہیں تھا؟ جس پر نیب وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف کی جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ 28 مئی کو جاری کیے گئے، اور جیسے ہی وارنٹ کے احکامات آئے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے ان کی عبوری ضمانت منظور کر لی اور نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا، اور نیب کو یہ حکم دیا کہ وہ اس دوران جو ہے وہ شہباز شریف سے تحقیقات کریں اور آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ پیش کریں، جس پر شہباز شریف کے وکلاء جو ہیں اور کارکنان جو ہیں فیصلہ سننے کے بعد انہوں نے کمرہ عدالت میں شور شرابہ شروع کیا اور خوشی کا اظہار کیا، جس پر عدالت نے تنبیہ کی کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی عمل سامنے لائیں گے تو یہ عدالت اس فیصلے کو واپس بھی لے سکتی ہے۔ اس پر شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے لیگی کارکنوں اور وکلاء کو روک دیا، جس پر انہوں نے لیگی کارکنوں نے بھی خاموشی اختیار کی اور ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ ہائی کورٹ سے روانہ ہوتے ہوئے بھی رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف سمیت تمام جو لیگی کارکن تھے، لیگی رہنما تھے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور آج انہیں پھر ایک بار انصاف ملا ہے، اور جب جب نیب نیازی گٹھ جوڑ کا شکار ہوتے رہیں گے وہ عدالت سے رجوع کرتے رہیں گے اور انصاف لیتے رہیں گے۔ اس طرح شہباز شریف جو کرونا وائرس کا بہانہ لے کر نیب کے روبرو پیش نہیں ہوئے، آج سینکڑوں لوگوں کے ہجوم میں وہ شہباز شریف جو ہیں وہ کمرہ عدالت تک پہنچے اور عدالت سے ریلیف لے کر چلتے بنے۔ دوسری جانب احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے اثاثے منجمد کرنے کے خلاف بھی درخواست پر سماعت ہوئی تھی، جس میں شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کی ہائی کورٹ میں مصروفیت کے باعث کیس میں پیش رفت نہیں ہو سکی، جبکہ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جج نے سماعت ملتوی کی اور آئندہ سماعت پر جو ہے شہباز شریف کے وکلاء کو دوبارہ اثاثے منجمد کرنے کے لیے جو اعتراضات تھے ان پر بحث کے لیے دوبارہ طلب کیا ہے۔ اور اسی طرح شہباز منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں حمزہ شہباز سمیت 7 ملزمان جو ہیں وہ پہلے ہی جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ شہباز شریف کو اب شامل تفتیش کیا گیا ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ مشتاق چینی، شاہد رفیق سمیت 3 ملزمان جو ہیں انہوں نے وعدہ معاف گواہ بن کر لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت بھی حاصل کر لی ہے، جبکہ شہباز شریف جو ہے ان کے خلاف تحقیقات آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت عبوری ضمانت 17 جون تک ملنے کے بعد ایک بار پھر نیب نے شہباز شریف کو بلاوا بھیج دیا ہے۔ 9 جون کو دوبارہ شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے اور انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ نیب کے روبرو پیش ہوں، نیب کے سوال ہیں ان کے جوابات دیں تاکہ تحقیقات
تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جا سکے۔ دوسری جانب نیب نے شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ کہ مقدمات میں ریفرنس بھی دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اس سے 17 جون کے بعد اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ شہباز شریف کو مزید عبوری ضمانت میں توسیع دی جائے گی یا شہباز شریف کی عبوری ضمانت جو ہے وہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ خارج کی جائے گی، اور شہباز شریف نیب کے ہاتھوں جو نیب کوشش کر رہی ہے، گزشتہ روز سے گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا شہباز شریف گرفتار ہو پائیں گے یا پھر نیب کے چنگل سے اسی طرح نیب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہائی کورٹ کے سامنے جس طرح آج پیش ہوئے اسی طرح جو نیب کی پلاننگ ہے اس کو چکمہ دیتے رہیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور شہباز شریف اب 9 جون کو بھی کرونا وائرس کا بہانہ لے کر نیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں، اب یہ بھی آگے دیکھتے ہیں۔ الف نیوز، الف سے پہلے کچھ نہیں۔